الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات، لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور رمضان المبارک کے بعد آج یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، ماہ شوال المکرم جاری و ساری ہے، اور آج کے جمعۃ المبارک میں موضوع گفتگو کے طور پر جو آیات تلاوت کی ہیں ان کی روشنی میں ایک عظیم صوفی بزرگ سیدنا الشیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول اور ایک حکمت جو ہے ان کی کتاب الحکم العطائیہ سے اس کی شرح پیش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدی احمد بن عطا اللہ سکندری علیہ الرحمہ کا شمار مصر کے مشہور صوفیاء میں ہوتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا امام بوصیری علیہ الرحمہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، ان کے دادا پیر اور استاد ہیں، اور مصر میں ان کا مزار پر انوار ہے، اور 7ویں صدی ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور ان کا مزار مرجع خاص و عام ہے، اور ان کی کتابیں تصوف، روحانیت اور طریقت کو سمجھنے کے لیے ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتی، اور ان کی مشہور کتاب الحکم العطائیہ میں 300 سے زائد ایسی حکمتیں ہیں کہ جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، اور ایک ایک دو لائنوں پہ مشتمل وہ ایک ایسی تحریر ہے کہ جس ایک اور دو لائنوں میں انہوں نے پورا قرآن و سنت کا مفہوم سمو دیا ہے، اور وہ لائن تو 1-1.5 لائن ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کئی صفحات کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ اللہ والوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ مختصر بات کرتے ہیں، لیکن اس کو اتنی جامعیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کی وہ مختصر سی بات اگر دل میں اتر جائے تو وہ زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو یہ آج ان کا ایک فرمان جو الحکم العطائیہ میں 21 نمبر فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طلبوں کا من ہو اتہام لہو وطلبوں کا لہو غیبت من کا ان ہو وطلبوں کا لغیر ہی لقلت حیاء کا من ہو وطلبوں کا من غیر ہی لوجود بعد کا ان ہو۔ تو یہاں طلب کی 4 ڈائمنشنز انہوں نے بیان کی اور 4 جہات بیان کی کہ تیرا طلب کرنا۔ اب اس کی 4 تعلق اللہ کے ساتھ انہوں نے بیان کیے، جن میں سے پہلا تعلق طلب کا یہ ہے کہ طلبوں کا من ہو، کہ تیرا اللہ سے طلب کرنا۔ ویسے تو اللہ نے طلب کا حکم دیا ہے، دعا کا حکم دیا ہے
کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن کبھی کبھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اس مقام تک جا پہنچتا ہے کہ اسے اپنے رب پہ اتنا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے اور کو اللہ کے دین کے لیے اتنی خدمات سر انجام دے دیتا ہے کہ اب اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور کوئی شے طلب کرے اتہام لہو، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کو یقین نہیں ہے، اس کو بھروسہ نہیں ہے، اور وہ شاید یہ تہمت نہ بن جائے کہیں اس کی دعا اور اس کا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اسے تو ہر چیز کی خبر ہے، پھر یہ کیوں مانگ رہا ہے۔ تو کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں وہ مقام آتا ہے کہ جب اللہ کی ذات پہ بھروسے اور یقین کے اس لیول پہ جا پہنچتے ہیں کہ پھر انہیں مانگنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی انہیں سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے پہلا انہوں نے درجہ بیان کیا کہ طلبوں کا من ہو اتہام لہو، کہ تیرا اس سے مانگنا یہ اتہام اور تہمت نہ کہیں بن جائے۔ تو بعض لوگوں کا یہ مقام بھی ہوتا ہے۔ تو شارحین میں سے الحکم العطائیہ کی شرح سب سے خوبصورت ابن عجیبہ علیہ الرحمہ نے لکھی، اور اس کا نام ہے لطائف المنن فی شرح الحکم، بلکہ ایقاظ الہمم اس کا نام ہے۔ لطائف المنن ایک الگ ہے، ایقاظ الہمم کے اندر ابن عجیبہ نے اس کی شرح فرمائی، اور اس شرح میں انہوں نے جو لکھا فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے قرآن حکیم کی روشنی میں، کہ جب انہوں نے نمرود کے دربار میں کلمہ حق کہا اور اسے توحید کی تلقین فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلایا، اور پھر نمرود ان کا دشمن بن گیا، اور پھر انہوں نے بتوں کو توڑا، اور جو بت کدا تھا اس کو پارا پارا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور ہتھوڑے کو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، جو مشہور واقعہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ تو پھر انہوں نے سزا دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک چتا جلائی اور آگ کا الاؤ دہکا دیا کہ ہم اب اس کو وہاں پہ جو ہے نعوذ باللہ جو ہے وہ ان کو جلا ڈالیں گے اور ان کو اس آگ کی چتا کے سپرد کر دیں گے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے جب آگ جلائی اور کئی مہینوں تک وہ دہکتی رہی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے یہ ساری خدمت اپنے رب کی رضا اور اس کے حکم سے کی تھی اور نمرود کے دربار میں کلمہ حق کہا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اپنے گھر والوں اور اہل و عیال کو دین کی دعوت دی وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں ان کو بہت زیادہ ستایا گیا۔ پھر انہوں نے ان بتوں کو پاش پاش کیا، تو کیونکہ وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزار چکے تھے، تو اس وقت جب آگ میں انہیں ڈالا جانے لگا اور حضرت جبرائیل امین امتحان کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم یہ مانگنے کا وقت ہے، اپنے رب سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی تیری طلب ہے تو تو بتا۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا اما الیک فلا، کہ اے جبرائیل تجھ سے تو مجھے کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا۔ تو جبرائیل نے کہا اپنے رب سے مانگ لو۔ تو حضرت ابراہیم کا جواب سنیں، فرمایا علمہ بحالی حسبی من سؤالی، فرمایا میرا رب جو ہے وہ میری حالت کو دیکھ رہا ہے، وہ میری اس ساری کیفیت کو جانتا ہے، اس وجہ سے مجھے زبان کھولنے کی کیفیت نہیں ہے، مجھے اپنے رب کے اوپر اتنا یقین ہے کہ جس ذات کے لیے یہ سارے کام میں نے کی ہے وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ میری دستگیری فرمائے گا۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ طلبوں کا من ہو اتہام لہو۔ یہ بندہ مومن کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب وہ تسلیم و رضا کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ زبان نہیں کھولتا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جملہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ بس اتنا جملہ انہوں نے فرمایا، اور اسی جملے میں ان کی کیفیت ساری کی ساری موجود تھی، اور تسلیم و رضا کے ایک بلند مقام کے اوپر وہ فائز ہو گئے۔ اسی طرح کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی کوتاہی، اپنی سستی اور اپنی غفلت کا احساس ہوتا ہے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی ساری کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنی غفلت اور کوتاہی کا احساس ہوتا ہے، اور جب اس کے اپنے عمل کی بات آتی ہے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ اللہ کا فضل مانگتا ہے، وہ اللہ کا کرم مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عقاب اور عذاب سے پناہ مانگتا ہے،
تو ایک کیفیت وہ ہے جہاں مانگنے کی ضرورت نہیں، اور ایک کیفیت زندگی میں وہ ہے جہاں اپنی تقصیر، کمی اور کوتاہی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر وہی ابراہیم علیہ السلام کہ جب چتا میں ڈالے جانے لگے تو کہا مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے حال سے آگاہ ہے۔ قرآن حکیم نے انہی کے بارے میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب بتوں کو انہوں نے پاش پاش کیا اور اپنے چچا جس کا نام آزر تھا اور جس کے لیے اب کے لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ تو بت نہ بنایا کر، بت نہ بیچا کر، اور اس کو دین اور توحید کی تلقین کی، اور پھر آپ کو اپنی طرف سے کمی اور کوتاہی کا خیال پیدا ہوا۔ تو وہی ابراہیم جو اس وقت نہیں مانگ رہے تھے اب انہوں نے دست طلب دراز کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ سارے بت جو ہیں میں ان کا دشمن ہوں، الا رب العالمین، سوائے میرے رب کے میں اور کسی کے لیے نہیں ہوں، میں اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان کیسے بیان فرمائی، الذی خلقنی فہو یہدینی، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری ہدایت کا ساز و سامان فرماتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی مجھے کھانا دیتا ہے، وہی مجھے پینے کے لیے مشروبات عطا کرتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، اور وہی مجھے زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت دینے والا ہے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ ذات ہے کہ میں یہ طمع رکھتا ہوں، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یوم حساب کے دن میری کمی اور کوتاہی کو میرا رب معاف فرمائے گا، مجھے بخشے گا۔ اور پھر آپ نے یہ دعا مانگی رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے جو ہے وہ اقتدار بھی عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور یا اللہ مجھے بعد میں رہنے والوں کے لیے میرا اچھا تذکرہ چھوڑ دے، ان کے دلوں میں میری محبت اور میرا احترام رہے، میری ان خدمات کو وہ سلام پیش کرتے رہیں اور میرے نقش قدم پہ وہ چلتے رہیں، اور جو میں نے تیری بارگاہ کی ڈیوٹی دی ہے یہ انہیں یاد رہے اور میرا تذکرہ خیر وہ کرتے رہیں، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں اور جنت حاصل کرنے والوں میں بنا دے، واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور وہ میرا والد جس کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا، اور حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے یہاں فرمایا کہ اب سے مراد چچا ہے، اور اس کی بھی وجوہات اور دلائل حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے اور دیگر مفسرین نے پیش کیے کہ یا اللہ تو اسے بخش دے کیونکہ وہ بھٹکا ہوا گمراہ اور راندہ درگاہ ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور یا اللہ اس دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن مجھے خائب و خاسر نہ فرمانا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کسی کے بیٹے کسی کا مال اسے فائدہ نہیں دے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اسی کو فائدہ ہوگا جو صحیح سلامت دل لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جس دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، حسد نہ ہو، بلکہ سب کے لیے محبت ہو، اور وہ اپنے دل کو ہر طرح کی آلائشوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے آئے گا۔ تو یہ شرح حضرت ابن عجیبہ علیہ الرحمہ نے ایقاظ الہمم میں صرف اس جملے کی لکھی کہ طلبک منہ اتہام لہ، کہ تیرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے کچھ طلب کرنا اتہام لہ، یہ کبھی کبھی تہمت کے درجے پہ جا پہنچتا ہے، یعنی بندے پہ کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، اس سے مانگنا تو اپنی غلطی کی معافی مانگنا، اور پھر اللہ تعالیٰ تیرے سارے احوال کو جاننے والا ہے، تسلیم و رضا کا بندہ پیکر بن جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شغلہ ذکری عن مسئلتی، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے من شغلہ ذکری عن مسئلتی، کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے مانگنے سے مشغول کر دے، یعنی وہ ہر وقت میرے ذکر و فکر میں مشغول رہے، میری عبادت اور بندگی اور اطاعت میں مشغول رہے، اور وہ مجھ سے کچھ مانگنے کے وقت بھی میرا ہی ذکر کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، تو اگرچہ وہ بندہ مجھ سے مانگتا تو کچھ نہیں ہے،
وہ میرے ذکر میں مشغول رہتا ہے، میری بندگی میں لگا رہتا ہے، لیکن میں اسے جب عطا کرتا ہوں تو جو مانگنے والے ہیں ان سے بھی بڑھ کے اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ جو مجھ سے مانگنے والے ہیں ان کو اتنا عطا نہیں فرماتا جتنا اسے عطا فرماتا ہوں، کہ جب مانگنے کا وقت تھا، جب دستے طلب دراز کرنے کا وقت تھا، وہ میرے ذکر میں، میری بندگی میں مشغول رہا۔ تو کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا یہ مقام ہوا کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لِيَكُنْ طَلَبُكَ لِإِظْهَارِ الْعُبُودِيَّةِ، کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے مانگ تو مانگ ضرور، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا۔ مجھے یاد ہے حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ جب گفتگو فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ بالکل میری عمر چھوٹی سی تھی، یہاں اوپر جہاں آپ کا کمرہ تھا اس کے سامنے ہی آپ نے کلاس کو بلا لیا اور وہیں پہ حفلہ ہو رہا تھا۔ ہم شعبہ حفظ میں پڑھتے تھے تو ہم بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ تو اس دن آپ جو حدیث بیان فرما رہے تھے وہ میرے ذہن پہ نقش ہو گئی۔ آپ نے طلباء سے ارشاد فرمایا دعا کے مفہوم پر، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو آدمی میری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، انی لاستحی، میں اس بات سے حیا فرماتا ہوں، ان اردہما صفرا خائبتین، کہ میرا بندہ اپنے دونوں ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھائے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس موڑ دوں۔ میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا بلکہ اس میں اپنے فضل و کرم کی خیرات ضرور عطا فرما دیتا ہوں۔ تو مانگنا بھی اس کا حکم ہے، اور وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ تو فرمایا لیکن جب مانگو تو عبودیت اور بندگی کا اظہار کرتے ہوئے، وَقِيَامًا بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، اور ربوبیت کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگو۔ پھر دوسرا جملہ سنیں، اس میں کیا خوبصورت مفہوم انہوں نے ذکر فرمایا، اور اس میں ملحدین کا رد فرمایا۔ ایک جملے میں فرمایا وَطَلَبُكَ لَهُ غَيْبَةٌ مِنْكَ عَنْهُ، اور تو تیرا اللہ کو تلاش کرنا، تیرا اللہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہونا، یہ اصل میں تیری طرف سے پردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ وَطَلَبُكَ لَهُ غَيْبَةٌ مِنْكَ عَنْهُ، جب کوئی آدمی کہتا ہے مجھے تو اللہ کہیں دکھائی نہیں دیتا، کہاں ہے رب مجھے دکھاؤ، کہاں ہے اللہ مجھے بتاؤ، کہیں کوئی خالق نظر نہیں آتا، کہیں کوئی بنانے والا نظر نہیں آتا، تو حضرت احمد ابن عطا اللہ سکندری نے فرمایا کہ یہ پردہ نظر نہ آنا یہ تیری آنکھ پہ پردہ ہے، ورنہ جن کی آنکھ سے پردے ہٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ہر طرف تیرا جلوہ ہے، ہر طرف تیرا نور موجود ہے۔ تو جن کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا انہیں ہر چیز میں اللہ کا نور نظر آتا ہے، اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، خالق کا تصرف نظر آتا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم سرگرداں ہیں اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا، اصل میں ان کی طلب ناقص ہے، ان کی تلاش صحیح نہیں ہے، ان کی اپنی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی توجہ کرو گے تمہیں ادھر ہی اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ اور کل من علیہا فان، ہر شے فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو فرمایا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں رب ملتا نہیں ہے، در حقیقت یہ پردہ ان کی آنکھوں پہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ تو ہر جگہ موجود۔ پھر تیسرے جملے میں فرمایا، یہاں مشرکین کا رد کر دیا، وَطَلَبُكَ لِغَيْرِهِ لِقِلَّةِ حَيَائِكَ مِنْهُ، اور تیرا اللہ کی موجودگی میں کسی اور کو متصرف ماننا، کسی اور کو طلب کرنا، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جانا، اور اللہ کا جو سٹیٹس ہے اس سٹیٹس میں کسی اور کو ماننا، لِقِلَّةِ حَيَائِكَ مِنْهُ، اے بندے یہ تیری طرف سے بے حیائی ہے، یہ تیری طرف سے حیا کی کمی ہے کہ تو رب کے ہوتے ہوئے، خالق کے ہوتے ہوئے، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو متصرف مانے۔ کوئی اور متصرف نہیں ہے، ہر شے میں اللہ رب العزت کا تصرف ہے، اور جو اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو فی الحقیقت اور فی نفس ہی متصرف مانے تو یہ اس کی طرف سے عبودیت اور حیا کی کمی پہ دلالت کرتا ہے۔ اور پھر آخری جملے میں ارشاد فرمایا وَطَلَبُكَ مِنْ غَيْرِهِ لِوُجُودِ بُعْدِكَ عَنْهُ، اور تیرا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور سے طلب کرنا، کسی اور سے مانگنا، لِوُجُودِ بُعْدِكَ عَنْهُ، یہ اس وجہ سے ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جاہل ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہے، تو اس کو بھلا بیٹھا ہے، اس وجہ سے تو کسی اور در پہ دستے طلب دراز کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تجھے تیرا رب یاد ہوتا تو پھر تو اسی کے سامنے دستے طلب دراز کرتا۔ یہاں آخر میں ایک حدیث قدسی اور ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں عرض کرتا ہوں، جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، اور جب میری خالہ حضرت سیدہ ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مجھے اجازت تھی، میں بھی حاضر ہو گیا، اور آدھی رات کو حضور مصلی پہ آئے، میں بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور لمبی حضور نے نماز پڑھی، جب سلام پھیرا میری طرف دیکھا اور فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں آدھی رات کے وقت حجرہ پاک میں جب کوئی اور سننے والا نہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں ان کو یہ جملے سکھائے۔ فرمایا یہ جملے یاد رکھنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تم ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، اور ان جملوں کو آگے پھیلانا اور یاد رکھنا۔ وہ سراپا سماعت بن گئے۔ یا رسول اللہ فرمائیں کون سے جملے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تو مانگ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ۔ ہم جب اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو یہاں بعض لوگ یہ وہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جو اللہ کے ولی ہیں وہ من دون اللہ ہیں یا وہ غیر اللہ ہیں، اور وہ آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں ان کو اولیاء کرام پہ چسپاں کرتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی سوچ اور سمجھ کا قصور ہے۔ ہم جب کسی اللہ والے کے دربار پہ اور اس کے مزار پہ اور اس کی قبر پہ جاتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ اسے خالق سمجھ کے اس سے مانگنے نہیں جاتے، بلکہ ہم اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے مزار کے قریب کھڑے ہو کے اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا پیارا بندہ ہے، ہم اس کے پاس آئے ہیں اور یہاں تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم یہاں آ کے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر مہربانی فرما۔ وہاں بھی مانگنا اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی اجازت نہیں عطا فرمائی۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، اور جان لو کہ اگر ساری قوم تمہیں کوئی فائدہ دینے کے لیے جمع ہو جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری سوسائٹی تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، تمہاری فیور کرنا چاہے، تمہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہے، تو اس وقت تک کوئی تمہارا فائدہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نے تمہارے لیے وہ فائدہ لکھ نہ دیا ہو، اور جب تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے اور سارے تمہارے خلاف جو ہے وہ جمع ہو جائیں تو اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ نہ لکھ دیا ہو۔ اس وجہ سے تیرے دل کی سوئی ہر وقت تیرے مولا اور تیرے مالک مختار سے جڑی رہے، اور تو اسی سے مانگے، تو اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرے، تو اسی کی بارگاہ میں تسبیحات اور تحلیلات کرتا رہے۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو توحید کا خوبصورت مفہوم حضرت سیدنا احمد ابن عطا اللہ سکندری نے بیان فرمایا، ہمیں اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرما دی۔